الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن المسور بن مخرمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری بروز منگل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال پرملال ہے۔ اس حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ نمبر 1، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مختصر تعارف۔ نمبر 2، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب۔ اور نمبر 3، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے چند شبہات، چند اشکالات اور ان کے جوابات۔ جہاں تک پہلی بات ہے تعارف کی، تو اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے، اور حضرت ابراہیم، اور بیٹیوں میں سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی نبوت ملنے سے 5 سال قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا لقب بطول بھی ہے اور زہرا بھی ہے۔ زہرا پھول کو کہتے ہیں، چونکہ آپ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، کلی ہیں، پھول ہیں، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہے۔ بطول ہے، بطول تبتل سے ہے، اس کی وجہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبتلا عن الدنیا، چونکہ آپ دنیا سے بہت کنارہ کش تھیں، دنیا سے بے رغبت تھیں، زہد اختیار کیا ہوا تھا، قانع تھی، اس لیے آپ کا لقب بطول بھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 2 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں حضرت فاطمہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دوں۔ اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کسی کی بیٹی لے یا کسی کو بیٹی دے تو اللہ کے حکم سے ہی دیتا اور لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیاں کسی کو دی ہیں تو بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اجازت سے ہیں، اور کسی کی بیٹیاں لی ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم اور اجازت سے لی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہے، تو آپ کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اور اولاد میں سے علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ فولدت لہ الحسن والحسین ومحسنہ وام کلثوم وزینب، کہ آپ کی اولاد میں سے 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، یہ جو محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور 2 صاحبزادیاں جن کے نام آپ نے اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے بعد مختصراً آپ کے فضائل کو سمجھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے
بنیادی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صحابیہ ہیں، اور صحابی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا منصب ہے، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں۔ جس طرح منصب نبوت یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، اس طرح منصب صحابیت یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے۔ تو آپ صحابیہ ہیں، اور یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں نا فلاں صحابی ہے، تو صحابی کا معنی یہ ہے کہ وہ کئی اوصاف اور کئی خصوصیات کا حامل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نمازی ہے، تو نمازی نماز پڑھ رہا ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ آدمی باوضو بھی ہے، یہ آدمی مسلمان بھی ہے، یہ آدمی جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک اور صاف بھی ہے۔ تو اسی طرح ایک نمازی ہونا ایسی صفت ہے جو کئی صفات کو جامع ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں صحابی ہے یا فلاں صحابیہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عادل بھی ہے، یہ محفوظ بھی ہے، یہ حجت بھی ہے، یہ تنقید سے بالا تر بھی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ صحابیہ ہیں۔ نمبر 2، پھر صحابی ہونے میں صحابیہ کے ساتھ ساتھ اگلی فضیلت کہ آپ خاندان نبوت میں سے ہیں، اور خاندان نبوت میں سے ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز اور اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھیں، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے طبقات عطا فرمائے۔ چونکہ آپ کی خواہشیں 3 تھیں، تو 3 خواہشوں کے نتیجے میں 3 طرح کی جماعتیں، 3 طرح کے افراد دیے ہیں۔ 3 خواہشیں کون سی تھیں؟ ایک خواہش یہ تھی کہ یا اللہ میرا دین عرب سے نکل کر عجم میں پہنچ جائے، دنیا کے چپے چپے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ نمبر 2، میرا گھر کا دین باہر آ جائے، میری خلوت کی زندگی وہ جلوت میں آ جائے۔ اور نمبر 3، اے اللہ میں آپ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو نبوت کی 3 خواہشیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 خواہشوں کے لیے 3 طرح کے افراد، 3 طرح کی جماعتیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اصحاب پیغمبر، نمبر 2، ازواج پیغمبر، اور نمبر 3، آل پیغمبر۔ کہ آپ کو صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی، کہ آپ کی پہلی خواہش کہ میرا دین عرب سے لیں عجم تک پہنچ جائے، دنیا کے چپے چپے، دنیا کے کونے کونے تک جا کر میرا دین پھیلا دیں، دین پہنچا دیں۔ اس کے لیے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت دی ہے۔ اور نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ میری گھر کی زندگی باہر آ جائے، میری جلوت کی زندگی، خلوت کی زندگی جلوت میں آ جائے۔ اس کے لیے آپ کو جماعت عطا فرمائی ازواج مطہرات کی۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن اجمعین نے آپ کے گھریلو مسائل کو لیا اور امت کے سامنے بیان کیا۔ اور تیسری خواہش یہ تھی کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو تو شہادت نہ دی، ظاہر ہے اگر آپ کو کوئی کافر شہید کر دیتا تو کافر فخر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں نے خدا کے آخری نبی کو شہید کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کفار کے ہاتھوں آپ کو شہید نہ ہونے دیا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسہ اولاد ہوا کرتی ہے، تو آپ کی اولاد کا شہید ہو جانا یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک آپ کی جو خواہش تھی، آپ کی جو تمنا تھی وہ پوری ہوئی ہے کہ آپ کے دین کی تکمیل کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے آپ کا لخت جگر، آپ کا نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ خواہش آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے آپ نبوت کے خاندان میں سے ہیں، اور پھر خاندان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ کی لخت جگر ہیں، آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ اور پھر آپ کے فضائل میں سے
یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 3767 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری لخت جگر ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، فاطمہ کی رضامندی میری رضا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری ہی میں دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، الا ترضینی ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو قیامت کے دن اہل جنت جنتی خواتین کی سردار ہو۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھے کہ خود حضرت فاطمہ کو جنتی خواتین کا سردار فرمایا گیا، اور آپ کے والد گرامی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 خواتین عورت میں ہیں جن کو حسبک من نساء العالمین، کائنات کی افضل ترین عورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، یہ وہ خواتین ہیں جو کائنات کی افضل ترین عورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک نام آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور اگر آپ کے شوہر اور خامند کو دیکھیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اے علی، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے۔ اور اگر آپ کی اولاد کو دیکھیں، آپ کے بیٹوں کو دیکھیں، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو سراپا فضائل، حسب میں دیکھیں، نسب میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، ہر اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس حد تک فضائل ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ازواج مطہرات کے فضائل کے بھی قائل ہیں، اولاد پیغمبر کے فضائل کے بھی قائل ہیں، اصحاب پیغمبر کے فضائل کی بھی قائل ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، یہ تینوں جماعتیں ان کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم صحابہ کرام کے فضائل کو مانیں اور آل پیغمبر، اولاد پیغمبر، اطہار پیغمبر کے فضائل کا انکار کر دیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اولاد پیغمبر، ازواج پیغمبر، اطہار پیغمبر کے فضائل کو مانیں اور اصحاب پیغمبر کے فضائل کا انکار کر دیں، بلکہ دونوں کے فضائل کے قائل ہیں۔ اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ازواج اور اولاد کو بھی مانتے ہیں۔ اصحاب ازواج اور اولاد کی آڑ میں اصحاب کا انکار نہیں کرتے، اور اصحاب کی آڑ میں آل بیت کا انکار نہیں کرتے۔ حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر اور آل پیغمبر یہ دونوں ایسے ہیں جیسے کسی پرندے کے 2 پر ہوں، کہ اگر 2 پر ہوں تو پرندہ اڑ سکتا ہے، اس کا ایک پر ختم کر دیا جائے وہ اڑ نہیں سکے گا۔ اسی طرح مومن کے ایمان کی محبت اور علامت یہ ہے کہ وہ دونوں سے محبت رکھے۔ اگر ایک پر ایمان لائے، ایک سے محبت کرے، دوسرے کا انکار کرے، تو یہ آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اسی طرح ایک کو مان لے، دوسرے کو مان لے اور پہلے کا انکار کر دے، تو یہ آدمی بھی اپنی ایمان کی خبر لے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا کہ اہل سنت والجماعت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اصحاب پیغمبر کے فضائل کو بھی مانتے ہیں، اور ساتھ آل پیغمبر، ازواج پیغمبر، اطہار پیغمبر، ان کے فضائل کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے۔ اور اس کے ساتھ تیسری بات سمجھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ بعض آپ کی شخصیت کے حوالے سے بعض شبہات پیش کر دیے جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وراثت کا مطالبہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4035 ہے۔ فرمایا
کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ بن جایا کرتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کرنا وراثت کا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث سنا دینا، اور اس پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاموش ہو کر چلے جانا۔ اب اس پر بعض حضرات کی طرف سے عام طور پہ دو شبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک شبہ تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق میں حصہ نہیں دیا، حصہ نہ دے کر ظلم کیا ہے، مال غصب کیا ہے، ایک یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا شبہ اور اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ناراض ہو گئی تھیں اور اسی ناراضگی کی حالت میں دنیا سے گئی۔ تو میں ان دونوں شبہات کے مختصراً مدلل جوابات عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کا مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے اس پر حدیث پیش کر دی، تو یہ ایسی بات تھی کہ جس پہ سیدہ فاطمہ تو سیدہ فاطمہ ہیں، وہ تو خاتون جنت ہیں اور ان کے تو اتنے زیادہ فضائل ہیں، کوئی عام آدمی کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک بات پوچھے یا ایک چیز کا مطالبہ کرے اور جواب میں اس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کر دی جائے اور وہ ناراض ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہیں، نبوت کی تربیت یافتہ ہیں، نبی کی صحبت میں پلی ہیں اور دنیا سے کنارہ کش ہیں، بطول آپ کا لقب ہے۔ ان کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیش کریں اور حدیث سن کر وہ ناراض ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کو کچھ اشکال کرتے ہوئے، شبہ پیش کرتے ہوئے کچھ عقلاً بھی سوچنا چاہیے کہ میں یہ کیسی بات کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی اور ناراض ہو کر چلی گئیں۔ جہاں تک ہے وراثت کا مسئلہ، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اصول یہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ فرمایا لا نرث ولا نورث، جب ہم دنیا میں آتے ہیں ہم کسی کے وارث نہیں بنتے، جب دنیا میں سے جاتے ہیں اپنا وارث کسی کو چھوڑتے اور بناتے نہیں ہیں۔ ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور نبوت کی وراثت جاری نہ ہونے پر کئی دلائل ہیں، کئی احادیث ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6727 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ حدیث نمبر 13117 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، فرمایا کہ لا تقتسموا ورثتی دینارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وراثت ایک دینار بھی تقسیم نہیں ہوگا، ما ترکت بعد نفقت نسائی و معونت عاملی فہو صدقہ، کہ بلکہ جو کچھ جائیداد ہوگی، جو کچھ وہ کیا ہوگا، وہ صدقہ ہوگا۔ اسی طرح خود یہ بات کہ انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی، یہ بات ان لوگوں کو بھی تسلیم ہے جو لوگ اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ اصول کافی جلد 1 صفحہ 81 پہ باب صفت العلم کے تحت امام کلینی نے المتوفیٰ 328 ہجری ایک روایت نقل کی حضرت ابو عبداللہ سے، فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے جاتے ہیں وہ نہ درہم چھوڑ کے جاتے ہیں نہ دینار چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی وراثت نہیں چھوڑتے۔ اور یہی بات احتجاج تبرسی جلد 1 صفحہ 142 پہ علامہ ابو منصور احمد بن علی التبرسی نے بھی لکھی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا وانما نورث الکتاب والحکمہ والعلم والنبوہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم مال، زمین، گھر، درہم، دینار، سونا، چاندی ہم کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے۔ ہاں ہماری جو وراثت ہوتی ہے وہ وراثت علمی ہے، وراثت روحانی ہے، وہ نبوت کی وراثت ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حدیث نہیں تھی، انہوں نے حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیش کی، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔
اب اس پر دوسرا اشکال یہ سمجھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی تھی، اور بلکہ اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کروں کہ اگر نبوت کی وراثت جاری ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہیں دیا، تو کیا سوال یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کی زوجہ ہے، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کی زوجہ ہیں، کیا ان کو حصہ دے دیا تھا؟ حالانکہ وراثت جس طرح اولاد میں تقسیم ہوتی ہے ایسے بیویوں میں بھی تو تقسیم ہوتی ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو حصہ نہ دینا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو حصہ نہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کا نظریہ یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت جاری نہیں ہوتی، اس لیے جس طرح وراثت میں حصہ نہ حضرت فاطمہ کو دیا ہے اور نہ ہی اب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا ہے۔ اور تیسری بات، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد خلیفہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بعد خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق میں سے نبوت کی وراثت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ دے دیا تھا؟ تو انہوں نے بھی تو اپنے دور خلافت میں نہیں دیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو نظریہ خلفائے ثلاثہ کا تھا وہی نظریہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو ان تمام کا یہ نظریہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ شبہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی تھی، عام طور پہ وہ صحیح بخاری کے یہ الفاظ پیش کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حصہ مانگنے کے لیے آئیں تو آپ نے حصہ نہ دیا تو فہاجرت ہو، آپ چھوڑ کر چلی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ بولی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں اس حوالے سے کہ ایک تو یہ ہے اس روایت کا علمی جواب، اس پہ استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ نے اپنی کتاب اپنی فائل وراثت انبیاء والی میں تفصیل کے ساتھ وہاں اس شعبے کا جواب دے دیا ہے کہ یہ راوی کا ادراج ہے۔ اس روایت کو کئی مقامات پہ نقل کیا گیا ہے، صرف چند مقامات پہ یہ روایت موجود ہے، اور بخاری کے جن نسخوں میں موجود بھی ہے وہاں امام زہری رحمہ اللہ کے یہ ادراج ہے، فہجرت کے الفاظ۔ نمبر دو، اگر راوی کے ادراج نہ بھی ہو تو پھر حجرت کا معنی کیا ہوگا؟ تو احادیث کے معنی محدثین زیادہ سمجھا کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں، انہوں نے شرح مسلم کے اندر اس کا معنی یہ لکھا کہ فلم تکلم ہو یعنی فی ھذا الامر، کہ آپ نے اس کے بعد کلام نہیں کیا، یعنی حضرت فاطمہ نے اس کے بعد اس معاملے میں کلام نہیں کیا۔ 6 ماہ زندہ رہی ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابوبکر صدیق مجھے فدق میں سے یا وراثت میں حصہ دے دے۔ اور یہی معنی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا، جلد 2 صفحہ 202 پہ، فلم تکلمہ فی ذلک المال، کہ پھر انہوں نے اس مال کے اعتبار سے گفتگو نہیں کی ہے۔ تو اور تیسری بات یہ سمجھے کہ اگر سیدہ فاطمہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین ناراضگی ہوتی تو آپ کتب احادیث اٹھائیں، کتب سیرت اٹھائیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے مامور کیا ہوا تھا، آخری عمر کی خدمت کرنے والی، آپ کی تیمارداری کرنے والی، آپ کو غسل دینے والی، کفن دینے والی، اور آپ کی وصیتیں جو نہج البلاغہ کے اندر منقول ہیں ان کی راویہ بھی اسماء بنت امیس ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ابوبکر صدیق اور حضرت فاطمہ ناراض ہوں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ان کی خدمت کے لیے بھیج دیں؟ اور آخری بات کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب آپ کا جنازہ لایا گیا، اب آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ 3 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا جنازہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، ایک روایت کہ آپ کا جنازہ سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا جنازہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ چنانچہ طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 19 پہ ہے، امام شابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، وکبر علیہ 4، اور آپ پر 4 تکبیر کہیں۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور فاطمہ کی ناراضگی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی ہو اور جنازہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہو؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پھیلا دی گئی ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصحاب اور ازواج مطہرات اور اسی طرح آل بیت، ان کے آپس میں گہرے تعلقات تھے، گہرے مراسم تھے، حد درجے محبت اور عقیدت تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جنہوں نے عمر بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا مال لٹایا، اپنا خاندان سب کچھ لٹا دیا، وہ ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو جائے، حضرت فاطمہ کا وہ حصہ غصب کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف، ان کے فضائل اور ان پہ ہونے والے چند شبہات اور ان کے جوابات دے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد و نظریات پر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہونے والے شبہات اور ان کے اشکالات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔